السلام علیکم ناظرین، مظہر رضوی اپنا یوٹیوب چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج بہت تیزی کے ساتھ معاملات اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج آخر کار معاملات طے ہو گئے، تو ہمارا موضوع رہے گا آخر کار معاملات طے ہو گئے، کس طرح معاملات آگے بڑھے، گرفتاریاں ہوئیں اور گھروں میں کود کے گئے اور پھر ایک شہروں کو بند کر دیا گیا۔ اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور کس طریقے سے آخر کار جو ہے آج صبح پچھلے جو ہے کل صبح سے لے کے اور آج صبح تک کیا ایسے معاملات ہوئے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنا دھرنا جو ہے کینسل کر دیا اور وہاں سے پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا، کائنڈلی میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ تو ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ویری سون۔ میں اپنے اسٹوڈیو سے بھی جو ہے وہاں سے کیا کروں گا پروگرام انشاءاللہ ویری سون، تو کچھ ایسا ٹائم بنا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ تو ہم بات کریں گے کہ کل سارا دن جو ہے بربریت، لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ، عورتوں بچوں پر شدید تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ، اور وہ آنسو گیس جو ایکسپائرڈ ہیں، جو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن، انٹرنیشنل لا ہے کہ وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور کس طریقے سے پورا جو ہے کارڈر راؤنڈ کر دیا، پورا لاہور بند کر دیا، شہروں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور کنٹینر لگا کے، اور سرحد سے جو راستہ تھا اس کو آپ نے بالکل بند کر دیا، اٹک پل پہ اور جگہ جگہ رکاوٹیں۔ ایون دین کہ پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا فسطائیت کا ایک بڑا جو ہے عملی مظاہرہ کیا موجودہ حکومت نے کہ ڈامر کے اندر کانچ جو ہے وہ ڈامر پھینکا اور اس کے اوپر کانچ لگا دی تاکہ گاڑیاں گزریں تو ان کے ٹائر بسٹ ہو جائیں، وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اور پھر دیکھا کہ آپ نے قانون کے جو رکھوالے ہیں انہوں نے ان وکیلوں کو بسوں سے اتار کے ان پہ تشدد کیا۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے کل رات جو ہے لوگ ڈی چوک پہ پہنچے اور اس کے بعد ساری رات وہاں شدید قسم کی تشدد ہوا، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں، یہ تو اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب نے ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا کس طریقے سے انہوں نے رکاوٹیں کو عبور کیا، اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا اور وہ کس طریقے سے اسلام آباد پہنچے، اور اچانک شام کے بعد سے ہی لوگ جو تھے وہ اسلام آباد کے اندر کس طریقے سے وہاں ڈی چوک پہ جمع ہو گئے۔ یہ بھی ایک رانا ثناء اللہ خان صاحب کی ایک ناکامیوں میں سے ایک ناکامی ہے کہ آج ساری ناکامی جو ہے ان کے کھاتے میں جائے گی، رانا ثناء اللہ اور ان کمپنی کے ان کے اوپر جائے گی کہ کس طریقے سے لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور اتنی تعداد میں شام سے ہی ڈی چوک پہ جمع ہو گئے۔ اور لاہور میں سب نے دیکھا گاڑیوں کو توڑا گیا، یاسمین راشد کی گاڑی کو جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا کہ اندر باہر دونوں جگہ سے توڑا گیا، اس میں خواتین تھی، کیا وہ تشدد کرنے کے لیے جا رہی تھی؟ کیا وہ بچی، اس کی ماں، چھوٹے سے گود میں بچہ تشدد کرنے جا رہے تھے، توڑ پھوڑ کرنے جا رہے تھے؟ تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں کراچی کی طرف۔ اب یہ تو تھا اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے معاملات۔ ہم اب بات کریں گے کراچی شہر۔ کراچی میں جو پچھلے اس دفعہ کنٹینیوسلی یہ تیسرا دور ہے پیپلز پارٹی کا۔ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے 2 دور گزرے، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور گزرے۔ گو کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے دور جو تھے وہ جمہوریت کے اس میں بڑے نئی جمہوریت ان کے پاس آئی، خاص طور بینظیر بھٹو صاحبہ بڑی مشکل سے انہوں نے جمہوریت کو حاصل کیا لڑ کے۔ تو آج کیا صورتحال ہے کہ 13 سال بعد جو ہے اس ہوبے کے اندر جو آپ جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ لیتے رہے، لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہضم نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے نمائش میں اکٹھے ہونے کی کوشش کی، جس میں ہمارا سابق وزراء بھی تھے، لوگ تھے، بڑی تعداد تھی، بچے عورتیں بھی تھے، چھوٹے معصوم بچے تھے، بزرگ شہری تھے۔ آپ نے ان پر شدید قسم کی لاٹھی چارج کی اور آپ نے ان کے اوپر آنسو گیس مارے، اسٹیٹ مارے۔ تو یہ جمہوریت کہاں گئی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جمہوریت کا لبادہ جو آپ کے اوپر آپ نے اوڑھا ہوا تھا مصنوعی طور پر، وہ اتر چکا ہے۔ وہ پہلے ہی اتر چکا تھا کہ آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے اندر کرپشن نہیں ہوتی۔ بھٹو صاحب کے اوپر جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پابند سلاسل کیا، حکومت الٹی، تو ان کے اوپر کوئی چارج نہیں، ایون ان کے اوپر نہیں، ان کی کیبنٹ کے اوپر کوئی چارج نہیں تھے۔
اس کے کرپشن کے، تو یہ بتاتا چلوں کہ کرپشن جو ہے اب رگ رگ میں پیپلز پارٹی کا شامل ہو چکی ہے. اسی وجہ سے ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے اتنا شدید قسم کا انہوں نے جمہوریت کے برخلاف لوگوں پہ تشدد کیا، ان کو جمع ہونے نہیں دیا. آپ جمع ہونے دیتے، وہاں کیا کر لیتے آپ کو، لوگوں کا کیا توڑ پھوڑ کرتے، کیا کرتے. اب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی صرف 1 مہینہ پہلے ہی بلاول بھٹو صاحب نے تمام وسائل کے ساتھ تمام صوبائی حکومت، ان کی جہاں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر، ان کے تمام وسائل کے ساتھ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا. کیا ان کے کارکنوں نے یا انہوں نے ایسی صورتحال کا کوئی ان کو سامنا کرنا پڑا؟ یہ سوالات ہیں. یہ تاریخ بتائے گی کہ آپ اب آئندہ کے لیے آپ جو ہیں کبھی بھی یہ بات کسی اور کو نہیں کہہ سکیں گے کہ اس طرح کی اگر اگلی حکومت آتی ہے اور آپ اسی جگہ ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے یا ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا ہے کہ آپ نے یا ان لوگوں پہ تشدد کیا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ فسطائیت کی علم بردار کہلائی جاتی ہے، اور وہ چور دروازے سے ضیاء الحق کی جو پیداوار آپ خود کہتے ہیں. آپ تھوڑے دن پہلے 1 سال پہلے ہی، آپ 1.5 سال پہلے ہی بلاول بھٹو صاحب ان کے والد کیا کہتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے؟ بلاول کہتا تھا جلسے کے اندر کہ عمران خان یہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. تو آپ بتائیں، آج اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کا تو کام ہی یہی ہے نا، آپ پہ تشدد کیا، آپ کی والدہ پہ تشدد کیا. میں اس جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے لانگ مارچ کی اسلام آباد کی طرف، سعود لگائی صاحب ہم یاد ہے، ہم نئے فارغ تحصیل ہوئے تھے یا پڑھ رہے تھے، یاد نہیں آ رہا. اسلام آباد میں تھا MNA ہاسٹل بالکل سامنے جہاں بینظیر بھٹو صاحب آئی تھی، پرانا MNA ہاسٹل. تو وہاں کس طریقے سے آئی تھی، کتنا شہر کو کارڈن آن کیا ہوا تھا اور وہ ان کو روکا گیا. بہرحال اب ہم چلتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ایسی ہوئیں کہ اسلام آباد پشاور سے جو قافلہ وہ اسلام آباد تک جو تھا وہ مغرب تک پہنچ چکا تھا، اور اتنے رش کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے کیا وجوہات تھیں کہ سر شام مغرب سے پہلے ہی لوگ ڈی چوک پہ جو لوگ وہاں اسلام آباد میں خفیہ طور طریقے سے پہنچ چکے تھے. حالانکہ سارے شہروں کو انہوں نے بالکل بند کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی لوگ پہنچے کہیں کیسے کر کے، ایک بڑی تعداد. اور پھر اسلام آباد کے لوگ بھی رکے وہاں، پکڑ دکڑ، وہاں کے علی اوان صاحب کو پکڑا گیا، بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور رات سے ہی بلکہ 2 دن پہلے سے ہی تو وہ لوگ پہنچے. لیکن گولڑا اور جو ہے ڈی چوک کا راستہ ہے وہ تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر بنتا ہے، اور سیدھا اسٹیٹ روڈ کہلاتی ہے، شارع کشمیر جس کو کہتے ہیں ہم، سری نگر ہائی وے جس کو کہتے ہیں. وہاں تک وہ عمران خان صاحب جو ہے نہیں پہنچ سکے، اور وہ درمیان ہی ان کی گو کہ پچھلے کل دوپہر سے ہی بہت ہی معاملات سیریس نظر آ گئے تھے. لوگوں نے انٹیلیجنس کی رپورٹس جو تھی کرتا دھرتا جو لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، ان تک پہنچ چکی تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہے جو فرنٹیئر سے اور کشمیر سے اور دوسری جگہوں سے پہنچ رہا ہے، بلتستان کی طرف سے. اور کتنا شدید قسم کا لوگوں کا رد عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت خاص طور پر پنجاب اور فیڈرل کے اندر کس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے اور لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے پھر دیکھا کہ رات کی تاریکی کے اندر مغرب کے بعد جو ہے کس طریقے سے 245 کو استعمال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں فوج کو جو ہے وہاں تعینات کر دیا گیا اسلام آباد کے اندر. یہ حکومت کی ایک بہت بڑی چال تھی. وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ لڑائی جو ہے یہ فوج کی اور PTI کے کارکنوں کے درمیان ہو، اس کا فائدہ جو ہے اٹھایا جائے. لیکن جو لوگ دوپہر سے ہی کوشش میں تھے، اور پچھلے کافی دن سے آپ نے دیکھے ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے، الیکشن کمیشن کے فیصلے، شاید جو انہوں نے تجربہ کیا تھا، اور عوامی پریشر کو دیکھ کے، انٹرنیشنل پریشر کو دیکھ کے، میڈیا کا پریشر دیکھ کے، سوشل میڈیا کا پریشر دیکھ کے، شاید ان پہ جس قدر شدید تنقید کی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا شروع کیا. اور کورٹوں نے بھی فیصلے، وہ کورٹ نہیں تھی کہ بعد کے 12 بجے ابھی واردات ہوئی نہیں، اس کے لیے پہلے اپلیکیشن حاضر تھی، اور رات کی تاریکی میں لوگوں کو بیلیں دی جاتی تھی. تو وہ تھوڑا چینج ہوا، کافی حد تک چینج ہوا، اور رویے چینج ہوئے. تو کل دوپہر سے ہی معاملات تھے جب رات کی تاریکی میں 245 لگایا گیا، اور حکومت کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ تشدد بڑھے ان دونوں کے درمیان، فوج کے درمیان اور کارکن جو PTI کے لوگ تھے ان کے درمیان تشدد ہو، اور اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ ان تک جب پہنچی تو انہوں نے
انہوں نے اپنی جو مذاکرات تھے اس میں تیزی کر دی، اور گولڑا سے لے کے 15 کلومیٹر جہاں کہاں 100 کلومیٹر آپ چل کے آ گئے، تو 15 کلومیٹر کا سفر جو تھا وہ آخر اس میں کیا بات تھی کہ وہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ یہ مذاکرات چل رہے تھے، جسے میں نے بتایا دوپہر سے چل رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کا ٹریول اور تھا، بات چیت چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی تھی، میں نے جیسے بتا رویوں کو چینج ہونا۔ اور ایک اور بھی خاص بات تھی، میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ 25 تاریخ کو ہی مفتیٰ اسماعیل صاحب جو ناکام ترین وزیر خزانہ رہے ہیں پہلے بھی ابھی بھی، اس کے لیے میں نے نہیں کہا، یہ ان کی جو ان کے مذاکرات کے طریقے تھے، جو ان کے بیانات تھے وہ، اور خاص طور پر ان کے جو سابق وزیر خزانہ اور سمدی نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب جو بنجھے ہوئے وزیر خزانہ طور پر مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی، تو کہا تھا ناکام وزیر خزانہ ہیں، اور یہ کسی ہاؤس کے ممبر بھی نہیں ہیں ابھی موجودہ دور، نہ سینٹ کے ہیں نہ قومی اسمبلی کے ہیں، اور وہ کس طرح بچکانہ قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی ٹاکس میں ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایمان سے کوئی بات دلیل سے نہیں کرتے، جو دلیل دینی چاہیے پریکٹیکلی، جیسے شوکت ترین صاحب نے آ کے جب پریس کانفرنس کی ابھی 3 دن پہلے، ان کے بات سوالات کا جواب دیا تو بھرپور انداز میں دیا، انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں ہم نے امپرومنٹ کی اور ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کا مفتیٰ اسماعیل صاحب کے بعد نہ یہاں جواب تھا، نہ پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی نیو یارک کے اندر وہاں پہ IMF کی، وہاں میں آئے بائیں شائع کرتے رہے۔ اسی طرح ہی ہمیں بڑا مجھے بھی خاص طور پر دوسرے میرے دوستوں کا بھی بڑا خطرہ تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوتے تب بھی جو نقصان جو تھا موجودہ حکومت کو تھا، اور ناکام ہوئے ہیں تب بھی نقصان جو ہے موجودہ حکومت کے پری آ چکا ہے۔ تو یہ 25 تاریخ کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا، جہاں IMF کی ان کی میٹنگ تھی، جہاں پہ IMF نے قطر کے اندر ان کو ٹوٹل جو ہے جھنڈی دکھا دی، اور ان سے کہا گیا کہ فوری طور پر پہلے انہوں نے ایک سجیشن رکھی تھی کہ ہم قسطوں میں جو ہیں یہ تمام چیزوں کے ریٹ بڑھائیں گے، پیٹرول کے، اس کے، تو انہوں نے نہیں مانی، پہلے وہ انڈر کنسیڈریشن کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یکمشت بڑھائیں اور بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھائیں۔ تو لازمی بات ہے کہ سارا جو ہے اگلا الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے، آپ نے پریشر اتنا تھا عمران خان صاحب کا، قوم کا، عوام کا، تو انہوں نے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اب جیسے میں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے رویے بدلے ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ کے، اور اتنا یہ عمران خان صاحب کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام محاذوں پہ جنگ لڑی، جو 1 مہینے سے فوری بعد 1 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جس طریقے سے عوام جو ہے سڑکوں پہ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں، اور جب یہ چینج ہوئی، مصنوعی چینج ہوئی، غیر فطری ہوئی، تو جنہوں نے چینج کی کسی بھی کہنے پہ وہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، بہت دفعہ میڈیا بتا چکا ہے، تمام لوگ بتا چکے ہیں، یہ رد عمل آئے گا، یہ کسی کو اتنا شدید رد عمل کہ عمران خان صاحب گھر میں تھے، اسی رات کو لوگ سڑکوں پہ تھے، یہ اتنا شدید قسم کا جو رد عمل قوم کا تھا وہ کسی کو جو وہم گمان میں نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جو اس کا جو ہے عمران خان صاحب نے اس کو بہتر طریقے سے اس رد عمل کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو موبلائز کیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک پلان ترتیب دیا اور شہروں میں جلسے کیے، اور جلسے ایسے کہ کوئی اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا، لوگ خود چل کے آئے اتنی شدید گرمی میں، چاہے وہ فیصل آباد کا ہو، مالا گنج کا ہو، یا سوابی کا ہو، یا کہیں کا ہو، لاہور کا ہو، فیصل آباد کا ہو، ملتان کا ہو، کراچی کا ہو، یہ جو جلسے تھے یہ اتنے بھرپور تھے عوام کے کہ لوگوں کو اس کا رد عمل کا اندازہ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے جلسے دیکھے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ رول بیک ان کو کرنی پڑیں۔ عوام کے ریلے کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ایران کے اندر جب انقلاب آیا تھا، پوری امریکہ کی فوج، پوری انتظامیہ امریکہ کی جو ایران میں موجود تھی، ایران کے باہر بھی تھی، انہوں نے کس طریقے سے شہنشاہ ایران کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب لاکھوں کا مجمع لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے دیکھیں کہ ایک طرف 12 سے 13 پولیٹیکل پارٹیاں اور جو چھپے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، کس طریقے سے باپ کو، اور میں نے بہت سے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے پرسنل میں نے ان سے سوالات کیے، تو ابھی کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا جی جتنا ہم سہ سکتے تھے ہم نے سہ لیا، اب مزید میں نے کہا آپ وزارت لیں گے صوبے کے اندر، اور آپ کا شدید مخالفت ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، آپ بولتے ہیں لڑیں گے۔ انہوں نے
بائی گاڈ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے، ہم 144 جو ہے کمیٹی بنی ہے اس کی بلدیات کے، اس کے علاوہ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ ان سب کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری، جن لوگوں نے یہ سارا گیم کھیلا تھا انہوں نے ہم سے ملاقاتیں کی خفیہ، اور ہم پہ یقین دلایا اور لوگوں کو دکھایا کہ سارے لوگ جو ہے 25-26 جو بندے ہیں مسلم لیگ کے یہ آ چکے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں۔ اسی طرح باپ پارٹی کس کی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آپ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہ ایک طرف اور لوگ تھے، اور پھر ساری 12 پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے، اور ایک طرف عمران خان سے پی ٹی آئی، اور تھوڑے بہت جو چودھری پرویز الہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑے رہے، تو اور اس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ جیتی۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اب حالات یہ ہیں، حالات اس قدر ہیں کہ اب ان کے کنٹرول سے باہر جا چکے تھے۔ اب کرنے والوں کو پتہ تھا کہ جن کو لایا گیا ہے، ایک تو سب سے بڑا رد عمل یہ تھا کہ یہ چور ڈاکو ڈکلیئرڈ ہیں۔ میں سوال ابھی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب تک وکیل کیوں نہیں جاگے، کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں دی کہ یہ جو مجرم خاتون ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو مجرم ہیں، یہ جیل سے اپنے باپ کی اس کے لیے تیمارداری کے لیے آئی تھی، اور یہ دنیا کا انوکھی تیمارداری ہے کہ اس کو جیل سے رہا کیا گیا ان کے گھر کے لیے، اور وہ جس کی تیمارداری کے لیے آئے تھے آج پچھلے 2 سال سے وہ جھوٹ بول کے ان کو بھی کچھ لوگوں نے ہی بھگایا، جھوٹے سچے وہ جو خون کے بلڈ تھے، اور ان کی پریشر کی وجہ سے یہ جو پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے اس کو عمران خان نے بھیجا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کا پریشر تھا کہ اس کو باہر بھیجیں۔ ابھی وہ کھلیں گی باتیں ساری۔ بہرحال تو اس عورت کے خلاف کورٹ میں کوئی کیوں نہیں جاتا، سپریم کورٹ کے اندر یا نیب کورٹ کے اندر، یہ کیسے باہر ہے؟ یہ بینڈ ہے اس کو، یہ پی ٹی وی کے اوپر خطاب کر رہی تھی یہ مریم نواز، کوئی مجرم جو جیل کے اندر ہے وہ کیا پاکستان کے نیشنل میڈیا سے سامنے آ کے پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور یہ فیصلے کر سکتا ہے کہ ہم یوں کریں گے، ہم جو ہے اگلا چیف جسٹس ہماری مرضی کا ہوگا، اگلا چیف آف اسٹاف آپ کی مرضی سے ہوگا؟ آپ کرپٹ لوگ مجرم لگائیں گے، آپ کے باپ مجرم ہیں، وہاں بھگوڑے ہیں، ایبسکاؤنڈر ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، آپ کے چچا جو ہیں جو جیل میں جو ہونا چاہیے ان کو آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، کیا وہ لگائیں گے پاکستان کا آرمی چیف؟ کیا خدا نخواستہ ہماری آرمی اس قابل ہو گئی کہ مجرم کو لگائیں گے؟ تو یہ سب چیزیں، اس کا امپیکٹ پڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لانگ مارچ ہوا تھا ان کا، اسی حکومت کا، موجودہ حکومت کا، کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، تو آنے کے بعد دیکھیں گے 172 کا ڈالر 772.3 کا تھا، اور آج ڈالر کا ہے 204 206، اور مزید جو آئی ایم ایف سے ابھی میں آپ کو بتانا ڈرانا نہیں چاہ رہا، آئی ایم ایف نے جو ان کو رد کر دیا ہے، تو اب پاکستان کے اندر ڈالر مزید بہت تیزی سے بڑھے گا، اس لیے کہ سری لنکا والا حساب ہو رہا ہے خدا نخواستہ کہ ہماری ایل سیز نہیں کھلیں گی، ڈالر کو خرید کے جمع کر کے باہر جو پیٹرول کے لیے ایل سی کھلوائی جائیں گی وہ بہت ہائی ریٹ پہ ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ 25 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہ سارا جو تھا عمران خان کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے ان کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ کل جس طرح مریم نواز نے اور وزیر جو داخلہ صاحب ہیں جو خود جو ہیں 18 لوگوں کے قتل کے مجرم ہیں اور منشیات فروش ہیں، اور ان کے چہرے اڑے ہوئے تھے، اور مریم کہہ رہی ہیں کہ 200 بندے نکلے تھے۔ اگر 200 بندے نکلے تھے تو آپ نے 22,000 20,000 پولیس فورس کیوں لگائی؟ آپ نے کنٹینر کو کیوں لگایا؟ تو یہ سب چیزیں کہ آج جو آپ نے کیا ہے، جب پچھلی حکومت نے 3 دفعہ یا 2 دفعہ شاید مولانا فضل مان صاحب اسلام آباد میں دھرنا لے کے گئے، انہوں نے روکا نہیں روکا۔ آپ مریم صاحبہ آپ بھی گئی تھیں، کیا انہوں نے روکا؟ جمہوریت پسند وہ ہیں یا یہ جو جمہوریت کے بڑے گن گاتے ہیں، لبادہ اڑا تھا جمہوریت کا، ان کے اوپر سے نقاب اٹھ چکا ہے پیپلز پارٹی کا، یہ گئے تو ان کو کسی نے روکا؟ ایسی ان کے اوپر پابندیاں لگائیں، پکڑ دکڑ گئی۔ اس وقت پنجاب میں بھی اس کی پی ٹی آئی حکومت کی، مرکز کے اندر بھی تھی اور پاورفل حکومت تھی، اور دوسرے صوبوں میں ان کی حکومت تھی، کیا انہوں نے روکا؟ تو یہ سب چیزیں کہ آپ اب کس منہ سے آئندہ کے لیے تو آپ وہاں لانگ مارچ کوئی نہیں کر سکتا، آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس طریقے سے عمران خان میں نے بتایا کہ فائٹ کی، اور سارا یہ ایک ماحول بنایا انہوں نے، ماحول بنانے کے بعد آج جس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ان لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے، اور ان لوگوں کو
ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی آج جس طرح انہوں نے جلد سے جلد دیکھا، آپ نے دیکھا. اور آج سب سے بڑی ایک اور سائن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باپ پارٹی نے ایک اندیا دے دیا ہے. باپ پارٹی کون ہے؟ وہ انہی لوگوں کی ہے. انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 2 ووٹ پہ تھی یہ حکومت، موجودہ وفاقی حکومت، جس میں ایک ایم این اے مر چکے ہیں، 2 ووٹ جو ہے چودھری شجاعت کے ہیں گھر کے، اور یہ باپ پارٹی کے. یہ آج اگر ہو جائیں، ان میں سے 2 ووٹ نکل جائیں تو فیڈرل گورنمنٹ ختم ہوتی ہے. تو آج جس طریقے سے ترقی میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں تو اسی کا نتیجہ تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر آج انہوں نے امینڈمنٹس کے نام پہ ایک بھونگ رچایا، اور جس طریقے سے پر کاٹے نیب کے، اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی خواہش تھی، اور وہ پاکستانی جو پچھلے 3 سال سے $3 بلین آپ کو ہر مہینے بیچ رہے ہیں، آج آپ نے ان کے ووٹ کو، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان کے پیسے آپ کو قبول ہیں لیکن ان کے جو ووٹ ہے وہ آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ایک جو جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، اس میں یہ سیاست نہیں ہے، ہم بڑے سیاست کے چیمپئن ہیں، ان سب کو اس نے جو ہے گھٹنے ٹیک میں مجبور کر دیا. اور آج مذاکرات جو اس کی مرضی سے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ایک اوور میں 6 گیندی ہوتی ہیں، تو وہ کرکٹر ہے، اس نے بھی 6 دن کی ان کو مہلت دی ہے گارنٹر کو کہ ٹھیک ہے 6 دن کے اندر. تو اسی کا نتیجہ کہ آج فوری طور پہ انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، کیونکہ یہ وہاں پہ سپریم کورٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ایجنسیوں کے اندر، ایف آئی اے کے اندر، نیب کے اندر، اور وہاں سے ریکارڈ نہیں نکال سکتے. تب ان کے پاس یہی ایک ذریعہ تھا. اور جس طریقے سے پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے، تو عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر پاکستان اور انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. اگر وہ 2/3 اکثریت سے آتے ہیں تو میں دلاتا ہوں لوگوں کو، اور مجھے یقین بھی ہے کہ وہ گندے انڈوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے، اور زبردست طریقے سے پاکستان کے اس مفلوج گڑے سڑے نظام، جو عدالتی نظام ہے یا یہ جو بیوروکریسی کا نظام ہے، اس سب کو ختم کریں گے. اگر وہ 2/3 اکثریت سے آتے ہیں، عوام ان کو 2/3 اکثریت سے لاتی ہے، تو اور وہ اس کے اندر پاور ہو، تو اس نظام کو ختم کریں اور نئے نظام کی طرف آئیں، جو جس طرح ترقی میں آیا ہے اور دوسرے ملکوں میں آیا انہوں نے ترقیاں کی ہیں. تو آپ بھی، میری امید ہے کہ وہ کریں گے. تو میں ونس اگین جانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی جو ہے اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آگے شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے. تو تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے کوئی اچھے موضوع کے ساتھ ہوں گے. تو جب تک پاکستان زندہ باد، خدا حافظ.